بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المعاملات کورس کے جو بنیادی موضوعات تھے اس میں سے جو میں نے آپ کو بڑے موضوعات کا بتایا تھا، تو اس حوالے سے پہلا جو بڑا موضوع تھا ہمارا وہ تعارفی تھا، جس میں ہم نے فقہ اور معاملات وغیرہ کا تعارف کیا تھا، پھر فقہ المعاملات کا مطالعاتی نصاب کا کچھ بتایا تھا۔ دوسرا جو بڑا موضوع تھا ہمارا وہ بیوع یعنی خرید و فروخت کا ہے۔ خرید و فروخت کے اندر پھر ہم نے اس بڑے موضوع کو جو ہے چند پوائنٹس میں تقسیم کیا تھا 4 حصوں میں، جسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو پہلے 2 حصے ہم مکمل کر چکے ہیں، یعنی بیوع کا تعارف، ارکان، شرائط و اقسام، یہ پہلا حصہ تھا، یہ مکمل ہو گیا تھا۔ دوسرا حصہ ہے بیوع کی 16 اقسام، ٹائپس آف سیل، جو گزشتہ کلاس کے آخر میں مکمل ہو گیا۔ تیسرا حصہ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے بیوع کی چند معاصر صورتیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ اس تیسرے حصے کو یعنی بیوع کی چند معاصر صورتوں کو ہم 10 نکات میں تقسیم کرتے ہیں، یا 10 ایسی اصطلاحات ہے یا 10 ایسی جدید صورتیں ہیں کہ جن سے متعلق ان کا تعارفی خاکہ اور ان سے متعلق بنیادی اصول و ضوابط سمجھنا ضروری ہے۔ یہ 10 پوائنٹ آپ کے سامنے ہے۔ بے تعاطی ہے، استجرار ہے، مزائدہ، مناقصہ، بے عینہ ہے، تورق ہے، پھر نمبر 7 پہ بے بالتقسیط، نمبر 8 پہ ضاع و تعجل، نمبر 9 پہ عربون، اور پھر ہامش الجدیہ۔ تو یہ 10 ایسی اصطلاحات ہیں یا صورتیں ہیں کہ جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اس پہلے عنوان کو یا پہلے پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے بے تعاطی۔ بے تعاطی کے لیے آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے۔ ایک، بے تعاطی کی تعریف، نمبر 2 بے تعاطی کا شرعی حکم، اور نمبر 3 شرائط۔ بے تعاطی کے حوالے سے ہم نے ایجاب و قبول کی تفصیلات میں کچھ نہ کچھ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب ایجاب و قبول بذریعہ عمل ہو تو اس کو کہتے ہیں بے تعاطی۔ وہاں کچھ باتیں کی تھی، یہاں مزید چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ یہ 3 پوائنٹ ہے۔ باب تعاطی، تعاطی جو ہے یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور ویسے لغوی طور پر اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو ہاتھ میں لینا، ٹھیک ہے، تناول الشیء فی الید۔ اور فقہی اصطلاح کے اندر بے تعاطی کا مطلب ہوتا ہے بذریعہ عمل خرید و فروخت کرنا، یعنی خریدار قیمت دے دے اور فروخت کنندہ چیز حوالے کر دے بغیر کسی گفتگو، بغیر کسی اشارے وغیرہ کے، تو اس کو کہتے ہیں بے تعاطی۔ بے تعاطی کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ بے تعاطی کی تعریف جو فقہا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ خریدار جو ہے وہ قیمت دے دے اور فروخت کنندہ چیز حوالے کر دے، اور دونوں زبانی طور پر یا تحریری طور پر ایجاب و قبول نہ کرے بلکہ عمل کے ذریعے معاملہ مکمل کر لے۔ اس کی تفصیلات میں جب جاتے ہیں تو 2 صورتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ بھی نہ بولا گیا نہ لکھا گیا، دونوں طرف سے صرف اور صرف عمل ہو۔ مثال کے طور پر دکاندار نے چیز دے دی، خریدار نے قیمت دے دی، دونوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ پہلی صورت ہے، یہ تو سب کے ہاں بے تعاطی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال ہو جائے ایجاب یا قبول کے، اور دوسری طرف سے خاموشی ہو، یعنی صرف عمل کے ذریعے معاملہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں دکاندار کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ انڈا دے دیجئے 15 روپے کا۔ اب میں نے زبان سے تو الفاظ بول دیے، قیمت دے دی، لیکن دکاندار نے کچھ بھی نہیں بولا اور چیز اٹھا کر مجھے دے دی، یا انڈا اٹھا کے دے دیا۔ تو ایسی صورت میں ایک طرف سے تو ایجاب ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے قبول الفاظ میں نہیں ہوا، بلکہ قبول جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہوا۔
اب اس صورت کو بعض فقہائے حنفیہ نے اس کو بیطاعتی میں شمار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں یہ بیطاعتی نہیں ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے زبان سے، لیکن اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی بیطاعتی ہی کی ایک صورت ہے کہ اگر ایک جانب سے عمل ہو تو بھی یہ بیطاعتی میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بیطاعتی کی تعریف ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے حکم شرعی، کہ بیطاعتی کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، فقہائے حنفیہ، فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنابلہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ بے جائز ہے، عمل کے ذریعے کوئی بے کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا جائز ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی دونوں فریق راضی ہے اور رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، اگرچہ عمل کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ درست ہے، خواہ لفظ ہو یا نہ ہو، بس ایسی چیز ہونا ضروری ہوتا ہے جو رضامندی پر دلالت کرے۔ یہاں عمل ہے جو رضامندی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسی پر امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، ہر علاقے میں ایسی کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے، تو اس پر کسی نے رد بھی نہیں کیا فقہا نے، تو اس لیے صحابہ وغیرہ کی طرف سے کوئی رد بھی موجود نہیں ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ ہاں البتہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اکثر فقہائے شافعیہ کے ہاں بیطاعتی درست نہیں ہے، اکثر فقہائے شافعیہ کے ہاں بیطاعتی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں بے کے درست ہونے کے لیے زبانی طور پر یا تحریری طور پر ایجاب و قبول لازمی ہے، صرف عمل سے ایجاب و قبول کافی نہیں ہوگا۔ پھر بعض فقہائے شافعیہ نے کہا ہے کہ بھئی کم قیمت کی چیزوں میں بیطاعتی درست ہے، زیادہ قیمت کی چیزوں میں بیطاعتی درست نہیں ہے، لیکن یہ تو بعض فقہائے شافعیہ کی رائے تھی۔ پھر بعض شافعیہ جیسے علامہ نووی رحمہ اللہ، علامہ بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے پھر بالکل بیطاعتی کو جائز قرار دیا ہے ہر صورت۔ تو فقہائے شافعیہ کے اندر بھی تین الگ الگ اوپینین۔ تو آخری بات وہ ہے بیطاعتی کی شرائط۔ بیطاعتی کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بھئی قیمت پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے، یعنی خریدار اور فروخت کنندہ کو قیمت معلوم ہو، کیونکہ اگر قیمت معلوم نہیں ہوگی تو عمل کے ذریعے کیسے بے کریں گے، پھر اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کو چیز کی قیمت کیا ہو، معلوم ہو۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی سے معاملہ کیا جائے، کسی پر کوئی زبردستی وغیرہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بیطاعتی جو ہے وہ بے فاسد پر مبنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں اور آپ نے بے فاسد کر لیا آج، اور کل میں اسی بے فاسد کی بنیاد پر کوئی چیز آپ سے لے رہا ہوں، یعنی آج میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے یہ گھر خرید رہا ہوں، اور اس میں ہم نے کوئی خلاف شرط لگا دی جس کی وجہ سے وہ بے فاسد ہو گئی۔ اب کل میں آ رہا ہوں اور آپ کو قیمت دے رہا ہوں اور آپ سے گھر لے رہا ہوں، زبان سے یا تحریری طور پر کچھ نہیں کہہ رہا، تو کل جو ہم بیطاعتی کر رہے ہیں وہ کوئی الگ معاملہ نہیں ہے، وہ تو آج والا جو ہم نے بے فاسد کیا تھا اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس لیے وہ درست نہیں ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیطاعتی کے پشت پر، بیطاعتی کے بیس جو ہے وہ کسی بے فاسد پر نہ ہو، تو تب یہ بیطاعتی درست ہے۔ یہ بنیادی طور پر تین شرائط ہے بیطاعتی کے۔ تو بیطاعتی کی کچھ تفصیلات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، تو اس میں مزید کوئی تفصیل نہیں ہے۔ دوسری جو صورت ہے یا جو دوسری جو معاصر صورت ہے وہ ہے بیع الاستجرار۔ بیع الاستجرار کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے 4 پوائنٹ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یعنی بیع الاستجرار کا تعارف، پھر اس کی بنیادی صورتیں، پھر فقہا کی آراء، اور پھر آخری پوائنٹ یعنی اس سے متعلق جو بڑے بڑے بنیادی احکام ہے شرعی وہ۔ جہاں تک بیع استجرار کا تعارف کی بات ہے تو استجرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، جر یا جرو سے ہے نا، باب استفعال، تو کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا، اس کو کہتے ہیں یہ لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے کھینچنا۔ اور فقہ اصطلاح کے اندر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ کسی دکاندار یا فروخت کنندہ سے تھوڑی تھوڑی چیز لیتا رہے اپنی ضرورت کی، وقتاً فوقتاً، اور پھر جب مہینہ ہو جائے یا 2 مہینے ہو جائے، کچھ مدت بعد جا کر اس کے ساتھ حساب و کتاب کر کے اس کو اس کے پیسے دے دیتے ہیں اور پورا تصفیہ کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے بیع الاستجرار۔ جیسے آج کل بازاروں میں ہوتا ہے نا کہ بھئی دکانداروں کے پاس لوگ کھاتا کھولتے ہیں اور پھر یومیہ طور پہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ لاتے رہتے ہیں،
दुकानदार रजिस्टर में कॉपी में लिखता रहता है अपने पास उसकी कीमत, और फिर जब तनख्वाह मिलती है तो इस महीने के आखिर में जाकर उससे हिसाब और किताब करके तस्फिया कर लिया जाता है। या जब भी उनकी आदत होती है कि भाई इस दिन हमने फिर हिसाब और किताब करके तस्फिया करना है, तो वो फिर करके हिसाब और किताब करके कमी बेशी को मुकम्मल करके दुकानदार को कीमत दे दी जाती है। तो इसको कहते हैं बैउल इस्तिजरार। बैउल इस्तिजरार की बुनियादी तौर पर फुक़हा ने 2 सूरतें लिखी है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने फ़िक़्हुल बुयू में लिखा है कि इस्तिजरार की 2 सूरतें हैं। एक को आप कह सकते हैं इस्तिजरार बिमबलग़ मुक़द्दम, और दूसरी है इस्तिजरार बिमबलग़ मुअख़्ख़र। दोनों को जरा समझ लीजिए मफ़हूम, फिर आगे इंशाअल्लाह तफसील आएगी। इस्तिजरार बिमबलग़ मुक़द्दम का मतलब ये होता है कि किसी यानी बिमबलग़ मुक़द्दम का मतलब होता है कि भाई दुकानदार को इब्तिदाई तौर पर पहले से ही कीमत दे देना, और फिर उसके बाद उससे रफ्ता रफ्ता अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें लेते रहना, और बाद में दुकानदार फिर जो है किसी ख़ास वक़्त में दुकानदार के पास जो रकम रखी होती है उसके साथ कमी बेशी करके फिर तस्फिया कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं दुकानदार के पास 10,000 रुपया रख दिया, अब मैं उससे योमिया कुछ न कुछ चीज़ें लेता रहता हूँ, महीने के आखिर में मैं जाकर उसको कहता हूँ कि हाँ भाई कितने पैसे हो गए, 10,000 तो मैंने आपके पास रखे थे, वो पहले से निकाल दो, फिर अगर ज़्यादा हो गए तो मैं दे देता हूँ, और अगर 8,000 हुए हैं या 9,000 हुए हैं तो मज़ीद 1,000 आपके पास मेरा बच गया, अब दोबारा अगले महीने उसका देखेंगे। तो इस तरह इन इब्तिदाई तौर पर दुकानदार या किसी फरोख्त कुनिंदा के पास कीमत रख लेना और फिर उससे रफ्ता रफ्ता चीज लेते रहना, इसको कहते हैं इस्तिजरार बिमबलग़ मुक़द्दम। इस्तिजरार बिमबलग़ मुअख़्ख़र का मतलब ये होता है कि किसी से रफ्ता रफ्ता कोई चीज लेते रहना, अपनी जरूरत की चीज, अभी उसके पैसे नहीं दिए और फिर एक खास वक्त के बाद यानी महीना या 2 महीने के बाद जाकर उसको कीमत अदा करना। तो आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि पहली सूरत में इब्तिदाई तौर पर दुकानदार के पास कीमत रखी जाती है और दूसरी सूरत में कीमत नहीं रखी जाती, बल्कि जब वक्त आता है 1 महीने 2 महीने बाद तो उसके बाद जाकर फिर कीमत देकर तस्फिया कर लिया जाता है। तो बहरहाल ये 2 बुनियादी सूरतें। फुक़हा की आरा, फुक़हा के इस सिलसिले में फुक़हा का इख्तिलाफ है। फुक़हा शाफ़िइया के यहाँ बैउल इस्तिजरार बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। वजह इसकी ये है ना, साफ सी वजह है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था बेताअती के बारे में, वो भी तो फुक़हा शाफ़िइया के यहाँ दुरुस्त नहीं था ना। तो बैउल इस्तिजरार ही भी तो ताअती ही की एक सूरत है कि अमलन चीज जाके दुकानदार से लेकर ले आया, दुकानदार ने कीमत अपने पास लिख दी। तो उमूमन तो ऐसा ही होता है, ज़बानी तौर पर तो इजाब और कबूल में कम ही होता है, बस वहां जाके भाई घी उठा ली आ गए, भाई पत्ती उठा ली आ गए, दुकानदार ने देख लिया और लिख लिया। तो ये भी चूंकि बेताअती ही की एक सूरत है, इसलिए फुक़हा शाफ़िइया बैउल इस्तिजरार को भी नाजायज समझते हैं। अलबत्ता इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह जो है उन्होंने इसको जायज करार दिया है, अगरचे वो भी शाफ़िइया में से। दूसरी जो राय है वो फुक़हा मालिकिया की है। फुक़हा मालिकिया कहते हैं, बल्कि फुक़हा हनाबिला और फुक़हा मालिकिया तकरीबन दोनों के करीब करीब राय है। वो फरमाते हैं कि भाई बैउल इस्तिजरार उस वक़्त जायज़ है कि जब खरीदार को चीज लेते वक़्त कीमत मालूम हो। अगर कीमत मालूम नहीं है और आप चीज उठाकर ले आए इस बुनियाद पे कि चलो महीने के आखिर में जाकर मैं देख लूंगा कि इसकी कितनी कीमत लगाई है, तो फिर ये फुक़हा शाफ़िई मालिकी और हनाबिला के यहाँ दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि आप खाता खोले और रफ्ता रफ्ता चीज लाते रहे, लेकिन जो भी चीज आप लाए तो आपस में कीमत कंफर्म करें, या तो दोनों को कीमत कंफर्म तो भी मालूम है, या अगर मालूम नहीं है तो मालूम करके आए आप। तो बहरहाल जो भी चीज आप लाए उसकी कीमत उसी वक्त कंफर्म करके लाए, तो तब भी फुक़हा मालिकिया और फुक़हा हनाबिला के यहाँ दुरुस्त है। अगर वैसे ही चीज उठा कर ले आए इस बुनियाद पर कि चले महीने के आखिर में मैं जो है वो तरतीब करके कर लूंगा, तस्फिया वगैरह करके मालूम हो जाएगा, तो फिर ये उनके यहाँ दुरुस्त नहीं। तीसरी राय फुक़हा हनफिया की है। फुक़हा हनफिया कहते हैं कि बैउल इस्तिजरार की हर सूरत जायज़ है। हर सूरत जायज़ है का क्या मतलब कि आप चीज लेते वक्त बाकायदा दुकानदार से आपने कीमत तय कर दी कि भाई मैं 5 किलो घी का डब्बा लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 1500 रुपए 1600 रुपए का जो भी कीमत तय होगी, उसने कहा हाँ ठीक है, तो फिर ये सूरत भी जायज है, ये तो सब फुक़हा के यहाँ जायज है। दूसरी सूरत ये है कि
زبان سے تو قیمت طے نہیں کی، لیکن قیمت جو ہے مارکیٹ ویلیو اس کی معلوم ہے سب کو، مثلا اخبارات وغیرہ ایسی چیز ہے جس کی قیمت سب کو معلوم ہے اور دکانداروں میں اس قیمت میں کمی بیشی نہیں ہوتی، تو یہ صورت بھی جائز ہے فقہائے مالکی اور حنابلہ کے ہاں بھی، حنفیہ کے ہاں بھی، کیونکہ قیمت معلوم ہے۔ اور تیسری صورت کہ بھئی خریدار نہ زبانی طور پر دکاندار کو بتائے کہ اس چیز کی اتنی قیمت کون سی ہے، یا متعین قیمت نہیں کی، کنفرم نہیں کی، اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ایک نہیں ہے، مختلف دکانوں میں مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن گاہک جو ہے وہ اس سوچ کی بنیاد پر لے آیا کہ چلے میں لے کے جاتا ہوں، ویسے بھی دوست ہے لکھ لے گا، بعد میں دیکھ لوں گا کہ کتنی قیمت لگائی ہے، اب معلوم نہیں ہے اس کو کنفرم کی دکاندار کتنی کی لگائے گا، اور تو ایسی صورت میں یہ صورت بھی فقہائے حنفیہ کے ہاں صرف درست ہے، فقہائے مالکی اور حنابلہ کے ہاں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ چیز کی قیمت فی الفور معلوم نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے فقہا کی آراء کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو فقہا کی آراء کا یہ ہو گیا بنیادی طور پر۔ احکام کی طرف جب ہم آتے ہیں، احکام شرعیہ کی طرف، تو احکام شرعیہ میں پہلا ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے فقہائے حنفیہ پر کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت جائز ہے بے الاستجرار کی، کہ چیز دکاندار سے لے جاتے وقت قیمت زبان سے طے کر دی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طرح چیز کی مارکیٹ ویلیو کنفرم ہے، سب کو معلوم ہے، تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، مان لیا کہ قیمت سب کو معلوم ہے۔ لیکن جس تیسری صورت کو آپ لوگوں نے جائز قرار دیا کہ بھئی خریدار چیز اٹھا کے لے جا رہا ہے اور اس کو قیمت معلوم ہی نہیں ہے کنفرم طور پہ، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی جائز ہے، تو جب یہ جائز ہے تو چیز خریدتے وقت قیمت معلوم ہی نہیں ہے کنفرم طور پہ، یہ تو جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ تو خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط ہے کہ بھئی چیز کی خریداری اور خرید و فروخت کے کانٹریکٹ کے وقت قیمت کنفرم تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ آدمی جب گرد لے جا رہا ہے چیز تو اس وقت کنفرم قیمت معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ بے باطل ہونی چاہیے تھی، قیمت ہی معلوم نہیں ہے، سرے سے کتنی قیمت ہے، مجہول ہے۔ تو اس سوال کا فقہائے حنفیہ نے مختلف طریقوں سے جواب دیا ہے۔ بعض فقہائے حنفیہ نے تو یہ جواب دیا ہے کہ یہ در حقیقت بے نہیں ہے، یہ زمان ہے، زمان۔ زمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دکاندار سے چیز اٹھا کر لا رہا ہوں اور اس کو میں نے استعمال کر دیا، میں دکاندار کا ضامن بن گیا، دکاندار کے نقصان کا میں اب بھرپائی کروں گا، اب اس کی جو بھی قیمت ہوگی اس وقت تو وہ میں کر لوں گا۔ مثلا یہ ایسا ہے جیسے کہ میں نے کسی کی گڑی توڑ دی تو مجھے ضمان ادا کرنا پڑے گا نا، نقصان، تو ایسے ہی میں دکاندار کی چیز اٹھا کر لے آیا اور اس کو میں نے یوز کر لیا، اب میں بعد میں اس کی ضمان اور نقصان ادا کر رہا ہوں۔ تو بعض فقہائے حنفیہ تو یہ اجازت یہ جواب دیا ہے، لیکن جواب آپ کو پتہ ہے کمزور ہے، کیونکہ اس میں دکاندار کی بھی رضامندی ہوتی ہے، وہ بھی چیز دے رہا ہے، تو پھر نقصان کی ادائیگی کا کیا مطلب۔ بہرحال بعض فقہائے حنفیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی یہ معدوم چیز کی بے ہے، معدوم چیز کی بے، یعنی ایسی چیز کی بے جس کا وجود نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے بھئی یہ معدوم چیز کی بے ہے؟ چیز لے جاتے وقت چیز موجود ہے، وہ ہاتھ میں اٹھا کے لے جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معدوم کی بے ہے، ذرا سمجھیے اس کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ دکاندار سے چیز اٹھا کر گھر لے جا رہے ہیں اس وقت تو یہ بے ہوئی نہیں، کیونکہ قیمت معلوم نہیں ہے، تو یہ بے نہیں، اس وقت یہ بے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بے نہیں ہے۔ آپ نے چیز استعمال کر لی، استعمال کرنے کے بعد مہینے کے آخر میں جب آپ دکاندار کے پاس آئے اور حساب و کتاب کر رہے ہیں تو اس وقت اس ایک مہینے میں آپ نے جتنی بھی چیزیں یوز کی ہے، استعمال کی ہے، ان سب کی بے اس وقت منعقد ہو جائے گی، یعنی مہینے کے آخر میں، بالکل مہینے کے آخر میں جب آپ حساب و کتاب کر رہے ہیں تو اس وقت ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ یعنی ہر چیز کی قیمت بھی معلوم ہو جائے گی، تو بے بھی اس وقت ہو جائے گی۔ تو اس وقت تو جو چیزوں کی بے ہو رہی ہے وہ چیزیں تو خریدار نے استعمال کر کے ختم کر دی ہے، پھر تو کہتے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ معدوم چیز کی بے ہے، یعنی مہینے کے آخر میں جب حساب و کتاب کر رہے تھے تو اب جن چیزوں کو اس نے استعمال کر چکا ہے خریدار وہ معدوم ہو چکی ہے، لہذا اس کی بے اب ہو رہی ہے، اب یہ بے درست ہو جائے گی کیونکہ قیمت معلوم ہے۔ جہاں تک یہ والے سوال ہے کہ بھئی معدوم چیز کی بے کیسے ہے، معدوم چیز کی بے تو جائز نہیں ہے، تو اس کو فقہا نے فرمایا ہے حنفیہ نے کہ معدوم چیز کی بے تو عام صورتوں میں جائز نہیں ہے لیکن یہاں جائز ہے، کیونکہ عام صورتوں میں تو معدوم چیز کی بے اس لیے جائز نہیں ہوتی کہ خریدار کے فروخت کنندہ جو ہے اس چیز کو وجود میں لا کر خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہوگا نہیں ہوگا، اس میں اس قسم کا رزق تھا، لیکن یہاں تو خریدار چیز کو استعمال کر چکا ہے تو یہاں وہ رزق موجود نہیں ہے۔
جب خریدار اس چیز کو استعمال کر چکا ہے، اب اگرچہ وہ چیز معدوم ہے، اس کی بے صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ معدوم چیز کی بے کی منع ہونے کی جو علت اور ریزن ہے وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ خریدار تو چیز کو استعمال کر چکا ہے، تو اب اگرچہ چیز معدوم ہے تو بھی یہ بے صحیح ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک باریک سی وجہ ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فقہاء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، احکام شرعیہ کے اندر ایک اور باریک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ استجرار بمبلغ مقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گاہک ہے، کسٹمر ہے، وہ دکاندار کے پاس پہلے سے کچھ پیسے رکھ لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اس سے چیزیں لے جاتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پہلے سے پیسے دکاندار کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ پیسے دکاندار کے پاس امانت ہے یا یہ پیسے دکاندار کے پاس قرض ہے؟ ان پیسوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس بارے میں تو فقہاء کی مختلف آ رہا ہے۔ بعض فقہاء نے یہ فرمایا کہ یہ رقم دکاندار کے پاس امانت ہے، لیکن ان پر پھر یہ اعتراض ہوگا کہ امانت کی رقم کو تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس رقم کو تو دکاندار استعمال کرتا ہے اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کر۔ پھر اچھا، بعض فقہاء نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایڈوانس پیمنٹ ہے، ایڈوانس قیمت ہے، ٹھیک ہے، ابھی سے قیمت دے دی۔ لیکن یہاں پر پھر یہ شبہ ہوگا کہ بھئی قیمت تو اس وقت معلوم ہوتی ہے کسی چیز کی جب سامنے آپ چیز خرید رہے ہیں اور اس کی قیمت طے کر رہے ہیں۔ ابھی جو یہ دکاندار کو پیسے دے رہے ہیں، یہ کس چیز کی قیمت ہے؟ وہ چیز ابھی خریدی نہیں ہے، وہ تو مہینے کے اندر رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے خریدیں گے، اس وقت ہر چیز کی قیمت معلوم ہوگی نا۔ ابھی سے وہ مبیع ہی معلوم نہیں ہے تو کس چیز کی قیمت ہے یہ؟ یعنی اس رقم سے آپ کیا چیز خرید رہے ہیں، وہ ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ ثمن مقدم یا ایڈوانس قیمت بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض فقہاء نے پھر یہ کہا کہ بھئی یہ قرض ہے، چلے اس کو قرض مان لے، ٹھیک ہے، اور حضرت یہ صورت کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ چلے اس کو قرض مان لے، کیونکہ خریدار دکاندار اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح استاد محترم حضرت تقی صاحب دامن برکاتہ نے فرمایا اس رقم کو نا رقم علی الحساب کہا جائے، اس رقم کو کیا قرار دیا جائے گا؟ رقم علی الحساب، یعنی بنیادی طور پر تو یہ قرض ہی ہے، لیکن اس کو رقم علی الحساب کہا جائے گا، یعنی ایسا قرض جس میں حساب و کتاب کر کر کے کچھ رقم کٹتی جائے، اس کو کہتے ہیں رقم علی الحساب۔ جیسے مثال کے طور پر نا آپ مجلات اور میگزین لگاتے ہیں نا ایڈوانس پیمنٹ دے کر، جیسے مختلف میگزین ہوتے ہیں، مجلات ہوتے ہیں، رسائل، وہ میں نے مثال کے طور پر 1 سال کے لیے ایڈوانس بکنگ کر لی اس کی، اور میں نے پیسے دے دیے۔ ابھی جو ایڈوانس پیسے میں نے دیے ہوئے وہ ہر مہینے وہ مجھے اپنے ایک رسالہ ایک میگزین بھیجتے جائیں گے، تو وہ بھی قرض ہے علی الحساب ہے کہ جب بھی 1 مہینہ پورا ہوگا میرے پاس ایک میگزین آ جائے گا تو اس ایک میگزین کے پیسے وہ میرے پیسوں سے کاٹ لیں گے، باقی ان کے پاس قرض رہے گا۔ اسی طرح دوسرا مہینہ ہوگا تو دوسرا میگزین میرے پاس آ جائے گا تو دوسرے میگزین کی رقم وہ کاٹ لیں گے اور باقی ان کے پاس قرض رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آخری پوائنٹ کہ اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر استجرار سے متعلق چند اہم باتیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں مزائدہ، یعنی نیلامی جس کو کہتے ہیں یا آکشن۔ مزائدہ کے حوالے سے آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے۔ ایک مزائدہ کا تعارف، دوسرا مزائدہ کا شرعی حکم، اور تیسرا ایجاب و قبول، یعنی مزائدہ کے اندر ایجاب و قبول کیا ہوں گے، کیسے ہوتا ہے۔ یہ جو مزائدہ ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں نیلامی، باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ مفاعلہ کا مصدر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت بولنا، زیادہ کر کے۔ نیلامی کی تعریف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھئی فروخت کرنے والا اپنی چیز کے بارے میں آواز لگا کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو جو آدمی جتنی زیادہ قیمت لگا دے گا اس کو یہ چیز میں دے دوں گا۔ اس صورت میں خریدار ایک نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگ بولیاں لگاتے ہیں، ہر ایک اپنی قیمت لگاتا ہے اور یعنی اپنی طرف سے قیمت کا اعلان کرتا ہے، بھئی میری طرف سے 100، دوسرے کہتے ہیں میری طرف سے 10، 110، اس طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قیمت بولتے رہتے ہیں، اور یوں آخر میں جو سب سے زیادہ قیمت بولتا ہے، بولی بولتا ہے، اس کو چیز حوالے کر دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مزائدہ۔ فقہی کتابوں میں مزائدہ کے 3 اور بھی نام ہیں: بیع الدلالہ، بیع الدلالہ، نمبر 2 بیع المنادات، آخر میں بولتا، بیع المنادات، اور تیسرا ایک اور نام بھی ہے بیع المفالیس، بیع المفالیس، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو مزائدہ کی ایک عام صورت ہے، ورنہ آج کل تو مزائدہ یا آکشن کی اور بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو کوئی کمپنی ہے وہ اشتہار لگا دیتی ہے کہ بھئی ہمارے فلاں پروڈکٹ کی فلاں جگہ پر جو ہے نیلامی ہوگی، آپ سب لوگ اپنی اپنی بولیاں جو ہے وہ خط یا لفافے کے اندر بھیج کر ہمیں بھیج دے، ہم پھر اس فلاں مقام میں جائیں گے اور آپ کے لفافے کھولیں گے. تو سب لوگ اس چیز کی تفصیلات دیکھ کر اپنا جو بھی اپنی بولی ہوتی ہے وہ بھیج دیتے ہیں ان کو لفافے میں یا ای میل کے ذریعے، جیسے بھی ہو. وہ لوگ اس کو محفوظ کرتے ہیں، پھر جو فکس تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ میں اس جگہ جا کر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنی بولی لگائی تھی، فلاں نے اتنی لگائی تھی، فلاں نے اتنی لگائی تھی، یہ دیکھیے لفافے وغیرہ ہے جو بھی ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ دکھا دیے جاتے ہیں. تو جس نے سب سے زیادہ بولی لگاتی ہوتی ہے اس کو چیز حوالے کر دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے اس کی. اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، حکم شرعی، کہ بھئی مزائدہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. اس بارے میں فقہا کی دو رائے ہیں. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وہ فرماتا ہے کہ بھئی مزائدہ کی صورت مکروہ ہے. مزائدہ کی صورت کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ بھئی اس لیے کہ یہ بھی تو الصوم علی صوم اخیہ کے اندر آ رہا ہے. جیسے گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مکروہ بیوہ کی معاملات میں کہ دوسرے بھائی کے مطلب دوسرے مسلمان کے باؤتاؤ پہ باؤتاؤ کرنا، دوسرا مسلمان خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہے اور آپ اس کے بیچ میں گھس کر اپنی طرف سے چیز کی قیمت لگا رہے ہیں اور ان کا سودا خراب کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایسی چیز ہے نا، ایک آدمی نے بولی لگا دی، اب دوسرے لوگ بولی لگائیں گے تو پہلے والے کی بولی خراب کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو صوم علی صوم اخی میں آ رہا ہے اور واضح احادیث میں اس کی ممانعت موجود ہے، یہاں تو یہ مکروہ ہے. یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی رائے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے علاوہ جمہور علماء کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ کرنا مزائدہ اور آکشن جائز ہے. ان کے ہاں اس پر جو ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے نا، جامع ترمذی میں آئی ہے نا کہ بھئی ایک صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ بھئی اپنے گھر میں تمہارے جو کچھ ہے وہ لے آؤ. تو وہ چادر اور پیالہ لے کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا تھا کہ یہ چادر اور پیالہ کون خریدے گا. تو ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مرتبہ دوبارہ آواز کیا کہ بھئی 1 درہم سے زیادہ میں کوئی کون دے سکتا ہے. تو ایک دوسرے صحابی نے پھر 2 درہم دے دیے تھے اور وہ دونوں چیزیں خرید لی تھی. تو یہ واضح طور پر آکشن اور نیلامی ہی تو ہے، اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے نیلامی. ہاں جہاں تک ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے وہ بات کی ہے صوم علی صوم اخی، کہ دوسرے بھائی کے باؤتاؤ اور اس کے معاملہ کو خراب کرنا، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب خریدار اور فروخت کنندہ دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہو چکے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہوں تو وہاں آپ اس کے بیچ میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، اور رغبت رکھتے ہوں دونوں کہ بھئی بس ٹھیک ہے، وہاں خریدار بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہاں تو ایسی کوئی صورت ہے ہی نہیں. یہاں تو خود فروخت کنندہ نے بہت سارے خریداروں کو یہ آفر پیش کی ہوتی ہے کہ بھئی لگاؤ ہر ایک اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت. تو ایک نے ایک بولی لگا دی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک نے ایک بولی لگا دی تو بس فروخت کنندہ اس کی طرف راغب ہو گیا، نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو فروخت کنندہ تو اس انتظار میں ہے کہ اور لوگ بولی لگائے. تو یہ اس صورت میں نہیں آتی. صوم علی صوم اخی بالکل الگ صورت ہے کہ ایک آدمی ہے اور خریدار اور ایک ہی فروخت کنندہ ہے اور دونوں معاملہ کر رہے ہیں اور بالکل معاملہ کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ آپ نے بیچ میں جا کے خراب کر دیا ان کا معاملہ. وہ ایک بالکل الگ صورتحال ہے، یہ بالکل الگ صورتحال ہے، دونوں میں فرق ہے. تیسرا پوائنٹ ہے ایجاب و قبول، کہ بھئی اس میں ایجاب و قبول کیا ہے. یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں جو فروخت کنندہ ہوتا ہے وہ جب اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی یہ چیز بیچتا ہوں تو اس کا جو اعلان ہوتا ہے وہ نہ ایجاب ہے نہ قبول، وہ محض ایک پیشکش ہے، یا یہ سمجھ لیجیے پیشکش نہیں، یا محض ایک تشہیر ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے. اس کو ایجاب و قبول نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ وہ تو ابھی زیادہ بولی آئے گی تو تب وہ اس کو قبول کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا. تو خریدار یا فروخت کنندہ جو اپنی چیز کا اعلان کرتا ہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، بولیاں لگاؤ، یہ محض لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک قسم کا سمجھ لیجئے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، تشہیر ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ایجاب ہے. ہاں البتہ اس کے مقابل میں جب خریدار لوگ قیمت لگاتے ہیں، ہر ایک بولی لگاتا ہے تو ہر ایک کی بولی الگ الگ ایجاب ہے. زید نے بولی لگائی 10,000 کی، ایک ایجاب یہ ہے. عمر نے بولی لگائی 11,000 کی، ایک ایجاب یہ ہے. تو ان سب کی طرف سے ایجابات اور آفر ہو رہے ہیں. ان میں سے جو فروخت کنندہ ہوتا ہے وہ کوئی بھی آفر اس میں سے ایکسیپٹ کر کے معاملہ مکمل کر لے.
ٹھیک ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے کہ فروخت کنندہ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ قیمت والے کا آفر قبول کرے. مثلا 10 آدمی نے بولی لگائی، ایک نے 10,000، دوسرے نے 11، دوسرے نے 12، اس طرح کر کے لاسٹ والے نے 15. تو فروخت کنندہ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 15,000 والے کی بولی قبول کرے گا. کیوں؟ اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی چیز ہے، وہ جس بھی آفر کو ایکسپٹ کرے کر سکتا ہے. 10,000 والی کو ایکسپٹ کرے تو بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو فروخت کنندہ پر کسی قسم کے ایجاب کو لازم نہیں کر سکتے آپ کہ آپ فلاں والا ایجاب جو ہے وہ آپ پر لازم ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور فلاں والا جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر مزائدہ. اس کے بعد چوتھی صورت یا جو چوتھا یعنی نقطہ ہے، یہ چوتھی اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں ریورس آکشن. مناقصہ کہتا ہے اس کو عربی میں. اور اس حوالے سے آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک، مناقصہ کی تعریف. نمبر 2، مناقصہ کے بنیادی احکام. اور نمبر 3، اتفاقیات التورید کہ یہ کیا چیز ہے. مناقصہ بعد مفعلہ سے ہے نقص. نقص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا. یہ نیلامی کا بالکل اپوزٹ ہے. جو مزائدہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. کیسے اپوزٹ؟ اس طرح ہے نا کہ وہ جو نیلامی تھی نا، یہ آکشن، یہ اعلان یا یہ جو تشہیر ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، یہ سیلر کی طرف سے ہوتی ہے، فروخت کنندہ کی طرف سے. وہ اعلان کرتا ہے بھائیوں میں یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، لگاؤ بولیاں. اور بولی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ خریدار. یہاں آ جائیے، یہاں معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے. مناقصہ میں ہوتا یوں ہے کہ خریدار اعلان کرتا ہے، ایڈ دیتا ہے کہ بھئی مجھے اس طرح کی چیز چاہیے، کون مجھے کم سے کم قیمت میں فراہم کرے گا. مثلا میں کہتا ہوں کہ بھئی مجھے فلاں گاڑی ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کی صفات، یہ والی گاڑی مجھے چاہیے، لگاؤ بھئی. میں آپ لوگ بولیا جو شو روم والے ہیں، 10 نمبر شو روم والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ لوگ بولیے لگاؤ کون مجھ سے کم قیمت میں زیادہ بیچے گا مجھے. اب ایک جو ہے کم قیمت ایک قیمت لگاتا ہے، دوسرا اس سے کم لگاتا ہے، تیسرا اس سے کم. تو یہاں بولیاں لگانے والے فروخت کنندہ ہے، سیلر ہے. اور نیلامی کرنے والا یا نیلامی مطلب جو کیا کہتے ہیں تشہیر کرنے والا، ایڈ دینے والا، اعلان کرنے والا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، وہ خریدار ہوتا ہے. جبکہ بولی لگانے والے فروخت کنندہ ہوتے ہیں. بالکل اس کا الٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے میں کوئی حکومت کو لے لیجئے مثال کے طور پر. یہ ٹھیکے کے معاملات جو ہوتے ہیں، حکومت نے ایک اسکول بنوانا ہے. ٹھیک ہے. تو حکومت نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ نقشہ بنا ہوا ہے، اس طرح کی اسکول بنوانا ہے، آپ ٹھیکیدار آ جائیے اور ٹینڈر لے کر ٹینڈر نوٹس ہوتے ہیں نا، وہ آ جائیے. اس کی بنیاد پر پھر بولیاں لگتی ہے. ایک ٹھیکیدار کہتا ہے ہاں میں 50 لاکھ میں بنا سکتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں 49 لاکھ میں بنا سکتا ہوں، تیسرے کہتے ہیں میں 48 میں. تو جو سب سے کم میں بنا سکتا ہے تو پھر حکومت کے ساتھ معاملہ کر کے یہ مناقصہ کی بنیاد پر یہ آپس میں معاملہ کر لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں مناقصہ. ہاں، مناقصہ کے بعد پھر کون سا کانٹریکٹ وجود میں آیا ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو نیلامی والا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ مناقصہ ہے. اس مناقصہ کی صورت میں کبھی کبھی استثناء کا کانٹریکٹ وجود میں آئے گا. آرڈر پر چیز بنوانا، جیسے ابھی اسکول بنوایا جا رہا ہے نا، حکومت لوگوں ٹھیکیدار سے اسکول بنوائے گی تو یہ استثناء ہوگا. یا کبھی کبھی جو ہے کوئی اور خرید و فروخت کانٹریکٹ وجود میں آئے گا، لیکن وہ مناقصہ کے بعد وجود میں آئے گا، پہلے مناقصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مناقصہ. مناقصہ. اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آ جائیے، اس کا بنیادی احکام. پہلا اس کا بنیادی شرعی حکم تو یہ ہے کہ بھئی یہ بھی جائز ہے مزائدہ کی طرح، کہ جس طرح مزائدہ جائز تھا تو مناقصہ بھی جائز ہے. یعنی جس طرح فروخت کنندہ جو ہے وہ زیادہ بولیوں کے لیے اپنی چیز پیش کر سکتا ہے، تو خریدار بھی کسی چیز کے لیے زیادہ بولیوں کا ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ تم لوگ بولیاں لگاؤ، جو سب سے سستی چیز ملے گی میں اس کو خرید لوں گا. دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دوسری بنیادی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ مناقصہ کے بعد جو بھی کانٹریکٹ وجود میں آئے گا اسی کو مد نظر رکھ کر اس کے احکامات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا. مناقصہ کے بعد اگر استثناء کا کانٹریکٹ آیا ہے آرڈر پر چیز بنوانے کا، تو اس کی تمام شرائط ضروری ہوں گی جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی. سلم آیا ہے تو سلم، اگر کرایہ داری کا معاملہ آیا ہے مناقصہ کے بعد، رینٹ کا معاملہ آیا ہے اجارے کا، تو رینٹ اور اجارے کے تمام احکامات ضروری ہوں گے. بہرحال مناقصہ تو جائز ہو جائے گا، لیکن مناقصہ کے بعد جو بھی کانٹریکٹ وجود میں آئے گا اس کی تمام شرائط وغیرہ ضروری ہوں گی.
ٹھیک ہے، اور کسی حرام چیز کا مناقصہ جائز نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے. اور نیلامی ہو یا ریورس آکشن ہو، یعنی ابھی جو پیچھے ہم نے پڑھا مزائدہ ہو یا مناقصہ، دونوں صورتوں میں نجش سے بچنا ضروری ہے. نجش کے بارے میں ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا نا کہ اپنی طرف سے لوگوں کو مقرر کر کے بولیوں والوں کے بیچ میں بٹھا دینا تاکہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ بولیوں لگاؤ اور لوگوں کو دھوکا ہو، لوگ زیادہ چیز مہنگی خرید لے. تو اپنی طرف سے لوگوں کو مقرر کر کے بولیوں والوں میں کھڑے کر دینا، یہ بار صورت ممنوع ہے، نجش سے بچنا ضروری ہے. اچھا، تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے، اتفاقیات و تورید. اتفاقیات و تورید کا مطلب کیا ہے؟ اتفاقیات تورید کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ دو فریق آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کرتا ہے کہ اس میں ایک فریق خریدار ہوتا ہے اور دوسرا فروخت کنندہ. فروخت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خریدار سے کہتا ہے کہ ہم یومیہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کی فلاں والی چیز جو ہے وہ یومیہ آپ کو اتنی مقدار میں فراہم کرتے رہیں گے. اب قیمت تو آپ یا تو شروع میں ساری دے دے یا بعد میں آپ دے دے، بعد میں جب ہم حساب کتاب کریں گے تو تب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کبھی کبھی مناقصہ کے ضمن میں وجود میں آتا ہے. ذرا اس کی ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ایک ہوٹل ہے بہت بڑا، اس ہوٹل کو یومیہ طور پر 50 کلو دودھ چاہیے. اس نے کسی بھینس کے باڑوں والوں سے بات کی، 10-15 باڑوں والوں کو بلایا، آ جاؤ بھائی مناقصہ کا کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہوٹل والا خریدار ہے وہ کہتا ہے تم 10 آدمیوں بتاؤ کہ یومیہ 50 کلو دودھ تم میں سے کون فراہم کر سکتا ہے اور اچھی کوالٹی کا کون فراہم کر سکتا ہے اور کم قیمت میں کون فراہم کر سکتا ہے. تو ایک باڑے والا قیمت لگائے گا، دوسرا لگائے گا، تیسرا لگائے گا. ٹھیک ہے، تو مناقصہ کی صورت میں کسی ایک باڑے والے کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو مناقصہ کی صورت میں اتفاقیات تورید کا کانٹریکٹ وجود میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ جو باڑے والا ہوتا ہے وہ یومیہ 50 کلو جو دودھ ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹائم میں، مثلا صبح کے ٹائم میں وہ ہوٹل تک پہنچاتا ہے. اب اس کے بعد پھر اس میں وہی دو صورتیں ہوتی ہے کہ یا تو وہ باڑے والا مہینے کے شروع میں ہی سارے پیسے لے لیتا ہے ایڈوانس پیمنٹ، اور یا یہ ہے کہ مہینے کے آخر میں پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر مناقصہ کی صورت میں اس کو کہتے ہیں اتفاقیات التورید. اب بنیادی طور پر تو یہ جب وجود میں آتا ہے تو شروع میں مناقصہ کیا جاتا ہے، لیکن مناقصہ کے بعد اس میں کیا وجود میں آیا؟ بے تعاطی. کہ یومیہ، یہ دیکھیے بے تعاطی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، بے تعاطی نہیں، سوری، بے استجرار. یعنی مناقصہ ہوا، مناقصہ کے کانٹریکٹ کے بعد استجرار کا کانٹریکٹ وجود میں آیا کہ اب دودھ والا یومیہ جتنا بھی چیز جو ہے وہ ہوٹل والے کے پاس لے کے جائے گا کچھ اس کی ضرورت کے مطابق، تو بمبلغ مقدم ہو ساری قیمت ایڈوانس لے لے یا بمبلغ مؤخر ہو مہینے کے آخر میں مکمل مہینے کی قیمت لے لے، تو یہ پھر استجرار ہو جائے گا. تو بنیادی طور پر مناقصہ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ وجود میں جب آتا ہے تو مناقصہ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. مناقصہ کے بعد اتفاقیات تورید کا جو کانٹریکٹ ہے یہ پھر استجرار میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی در حقیقت استجرار ہی کی ایک صورت ہے جس کو موجودہ آج کل کے یعنی عربی اصطلاح میں اس کو عقد التورید یا اتفاقیات التورید کہتے ہیں، عقد التورید بھی کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ اس کا خلاصہ تھا مناقصہ کا. اس کے بعد انشاءاللہ بے عینہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر 5 سے.